آج 2 محرم اتر گیا کربلا کے جنگل میں بطول کا بیٹا. جیسے جیسے مسافر منزل کے قریب جا رہا تھا، منزل زبالہ پہ حسین کا قافلہ پہنچا. یا مولا حسین کے ساتھیوں نے کہا کہ مولا یہ کوئی کھجوروں کے باغ ہے، لگتا ہے کہ کوئی آبادی قریب ہے. حسین نے کہا نہیں، یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے. ایک سپاہی کو بھیجا، ایک لشکر کے صحابی کو بھیجا. اس نے واپس آ کے کہا مولا کوئی بستی نہیں، ایک بڑا لشکر جن کے نیزے اور گھوڑوں کے کان دور سے ایسے لگ رہے ہیں جیسے کھجوروں کا باغ. حسین نے کہا قافلہ روکو. ریگستان کا سفر تھا. آپ نے ذہن میں نقشہ بنانا ہے تو روئیں گے. ریگستان کا سفر تھا. حسین کو خبر ہوئی کہ کوئی لشکر آ رہا. حسین نے کہا عباس علی کی بیٹیوں کے اونٹ ٹیلے کے پیچھے لے جاؤ. آئے ہوئے حسین تیرے انتظام کے صدقے، علی کی بیٹیوں کے اونٹ ٹیلے کے پیچھے لے جاؤ. کوئی لشکر آ رہا ہے. ہاشمیوں کو ساتھ لیا. حسین قافلے سے علیحدہ ہو کے ہاشمیوں کا لشکر لے کے آگے گئے. جب آگے گئے سامنے سے حر 1000 کا لشکر لے کے منزل زبالہ پہ آ گئے. حسین کے گھوڑے کے سامنے آ کے حر کا گھوڑا رکا. حسین کے مرتجز کا منہ حر کے گھوڑے کے منہ کے سامنے. حر نے چہرے سے نقاب رکھا. سفروں کی خاک، زبان پہ پیاس، کئی راتوں کی جگراتا. حسین کی آواز من انت، کون ہے تو؟ کہنے لگا انا حر ابن تمیمی، میں بنو تمیم کا فرد ہوں. کیوں آیا ہے؟ ابن زیاد کا سپہ سالار. کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا یزید ملاؤں نے ابن زیاد کو بھیج دیا ہے آپ کی جانب. وہ 4000 کا لشکر لے کے منزل قادسیہ میں بیٹھا. اس نے 1000 کا دستہ دے کے مجھے بھیجا. جہاں حسین ملے وہیں سے اسے گرفتار کر کے میرے پاس آیا. گرفتار کا نام آنا تھا حسین. ایک بار حر کو دیکھا، ایک بار عباس کو دیکھا. علی کے بیٹے عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ تڑپ رہا تھا. حسین نے آنکھ کا اشارہ کیا. آنکھ کے اشارے سے غازی کے ہاتھ کو روکا. بڑا روگے، تھوڑی تاریخ سن لو. حسین کی آواز ہے حر میں کبھی بھی قید نہیں ہو سکتا. میں ابن زیاد کے سامنے جاؤں. مقصد بتا. اسے کہا فرزند رسول آپ کی عزت، شرف، مقام سے واقف ہوں. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس تک پہنچاؤں تاکہ وہ آپ کو لے کے شام دمشق یزید کے پاس جائے. خبر مجھے بھی ہے یہ کام مشکل ہے، سہل نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سفر کا ارادہ ترک کریں. حسین نے کہا مجھے کوفہ سے خطوط آئے. حر نے کہا میں نہیں جانتا کہ کوفہ سے خطوط کس نے بھیجے. میں یہ کہوں گا اتنا جو میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں. نہ مدینے جانے دوں گا نہ کوفے جانے دوں گا. کسی اور جانب چل پڑے. میں اس کو جا کے اپنا عذر بتا دوں گا کہ حسین کوفے سے اپنا سفر ترک کر کے کہیں اور چلے گا. حسین ابن علی نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی. تیرے لشکر کے چہرے پہ پیاس بڑی. عباس جی مولا. اکبر جی بابا. قاسم جی مولا. اونٹوں سے مشکیزیں اتارو. حر کے لشکر کو پانی پلاؤ اور 10 دن پانی کی سبیلیں لگانے والوں 1000 حر کے لشکر کو حسین کے صحاب نے پانی پلایا. ایک ایک کے سامنے جا کے مشکیزے کا تسمہ کھولتے تھے. حر کے لشکر کی زبانیں پیاس کی مارے باہر آئی ہوئی تھی. حر کے لشکر کے لوگوں نے پانی پیا، اپنے چہرے دھوئے. عباس نے آ کے بتایا مولا سب پانی پی چکے. فرمایا عباس ان کے جانور بھی پیاسے. 1000 انسان اور 1000 جانوروں نے حسین کا دیا ہوا پانی پیا. میں پھر جملہ پڑھنے لگا ہوں. 1000 یزید کا لشکر، 1000 لشکر کے گھوڑوں نے
حسین کا بانٹا ہوا پانی پیا، جس نے 1000 کو پانی دیا تھا، 7 دن کے بعد وہ صحرا میں کھڑا کرا، کوئی اصغر کو ایک گھونٹ پانی۔ مولا حسین نے ظہرین کی نماز پڑھائی، ظہرین کی نماز پڑھ کے حسین اپنی منزل سے چلے، تھوڑا آگے گئے تھے، یہاں ہر کے لشکر میں ابن زیاد کا بھیجا ہوا دوسرا قاصد آیا، اس نے کہا کہ اب میں نے حکم بدل دیا ہے، حسین کو لے کے نہیں آنا، جہاں ملے وہیں رستہ روک، میں خود آ رہا ہوں۔ ہر نے اپنا گھوڑا حسین کے لشکر کے پیچھے کیا، حسین کے قریب جا کے کہا فرزند رسول آپ کی عزت شرف مرتبے سے واقف، میں نہ جنگ چاہتا تھا نہ آپ سے اختلاف چاہتا تھا، میری مجبوری ہے۔ ابن زیاد کا حکم بدل گیا، وہ کہتا حسین کا رستہ روک، میں خود آ رہا ہوں۔ مولا حسین کی آوازیں پھر کہنے لگا مجبوری ہے میری، یہ سپاہی گیا ہے، صرف سپاہی نہیں اس کا جاسوس بھی ہے، اگر میں نے آپ کو رستہ دیا یہ جا کے ابن زیاد کو اطلاع دے گا، وہ میرے اوپر زندگی تنگ کر دے گا، حسین آپ کو رکنا پڑے گا۔ یہ کہہ کے ہر گھوڑے سے اترا اور حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ، جو ہی لجام میں ہاتھ ڈالا حسین نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، ہر تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، ہر مٹھیاں بھینچ کے کہتا حسین میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ اماری سے علی کی بیٹی کی آواز آئی، کوئی ہر کو میرا سلام کہہ دے۔ آواز آئی، بی بی وہ تیرے بھائی کا رستہ روک رہا ہے، روک دی، اس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا، اس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا، ہر تجھے زینب سلام کیا۔ حسین نے کہا ہور نہ تیری زندگی خطرے میں، نہ اپنے لہو سے تیری تلوار رنگین ہونے دوں گا، ہر قریبی کسی جگہ پہ جا کے مجھے پڑاؤ ڈالنے دے۔ حسین نے اپنے گھوڑے کو چلایا، مقتل ابو مخنف کی روایت ہے 6 گھوڑے بدلے حسین نے، 6 کے 6 گھوڑے رکے رہے اور کوئی بھی نہیں چل رہا، آخر زہرا کا غریب گھوڑے کی زین سے اترا، نیت اٹھائی، سونگی۔ اس صحرا کا، اس بستی کا نام کیا ہے؟ مولا غازریہ، کوئی اور نام مولا نینوا، کوئی اور نام مولا شط فرات، کوئی اور نام مولا کربلا۔ کربلا کا نام آنا تھا، زہرا کا چاند رو کے کہتا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مظلوم حسین